بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک نئے موضوع پر سلسلہ گفتگو کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار۔ ہم صاحب آغاز کرتے ہیں، دعوت کس نے دینی ہے، کیسے دینی ہے، کن کو دینی ہے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری امت کی پوری ایک بڑی جاویدہ اور بڑی روشن علمی اور فکری اور جس کو آپ کہتے ہیں عملی تاریخ ہے، اس میں یہ سوالات اتنے لا ینحل رہے ہیں کہ اگر ایک بھی اسٹیپ کو اسکپ کر دیا جائے تو پورا کا پورا جو لاہ عمل ہے دین کی پریزنٹیشن کا وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ ذمہ داری کس کی ہے، کس نے کیسے دعوت دینی ہے، کن کو دینی ہے، طریقہ کار اور لاہ عمل کیا اپنایا جائے گا۔ بڑے بڑے ٹیلنٹ لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپا دیں لیکن نتیجہ نہیں نکلا اور آخر میں وہ ڈپریشن ہی کا شکار ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر ایک کمپریہنسو سلسلہ آپ سے گفتگو کروں اور یہ جانوں کہ اس پورے کے پورے باب کو دین کی روشنی میں، عملی زندگی کے حقائق کی روشنی میں کیسے دیکھتے ہیں، اور خود آپ نے بھی ایک دینی ادارہ بنایا اور مختلف مراحل سے زندگی میں گزرے، اس کے حاصلات کے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، بتائیے گا کیا دین ہماری اس بارے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے، قرآن و سنت میں کوئی چیز مذکور ہے کہ یہ دعوت ہم نے دینی ہے تو کس نے دینی ہے اور کیا دینی ہے؟ ہمارے ہاں یہ لفظ تو بہت استعمال ہوتا ہے، دعوت دین، دین کی تبلیغ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے گرد و پیش میں اپنے اپنے طریقے پر لوگ یہ خدمت انجام دینے کی صحیح بھی کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ عام آدمی کے سامنے بھی کبھی دعوت اور کبھی تبلیغ کے الفاظ میں یہ چیز آتی رہتی ہے، اور اس کی تشریحات، توضیحات بھی مختلف اہل علم کی طرف سے سامنے آتی ہیں اور لوگ ان پر اپنی زندگی کے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ دعوت دین، یہ سب الفاظ تو بولے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ الفاظ خود قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، تبلیغ کا لفظ بھی آیا ہے، دعوت کا لفظ بھی آیا ہے، بلکہ اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے کہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ پھر اس موضوع پر لوگ بھی تقریریں کرتے رہتے ہیں، بیان بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا اس کا کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یا یہ ذمہ داری تو ڈال دی ہے، اس کے بعد ہمارے اوپر ہے، ہم جس طرح چاہے اس کو ادا کر لیں؟ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس باب میں ہمارے ہاں بدقسمتی سے نہ فقہا نے اس طرح کام کیا جس طرح انہوں نے مثال کے طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس طرح کی چیزوں پر کام کیا ہے، نہ متکلمین کے ہاں یہ چیز اس کے سارے پہلوؤں کے ساتھ زیر بحث آئی۔ اس پر بھی بہت دیر غور کیا کہ اس کا باعث کیا ہوا ہے۔ اندازہ یہ ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ آخری دعوت تھی جو ایک پیغمبر کی حیثیت سے زمین پر برپا ہوئی، اور بڑے غیر معمولی نتائج اس کے نکل آئے۔ یعنی اس سے پہلے کم ہوا ہوگا کہ تاریخ میں اتنے غیر معمولی نتائج نکل آئے ہوں۔ زیادہ تر خود قرآن میں بیان ہوا ہے کہ قومیں برباد کر دی گئیں، 2، 4، 10 لوگ، اس سے زیادہ ایمان نہیں لائے۔ کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکلا جس کو واقعی نتیجہ کہا جا سکے۔ بنی اسرائیل کی مثالیں اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ بنی اسرائیل تو اللہ تعالیٰ کی اپنی بنائی ہوئی قوم ہے، یعنی وہ پیغمبروں کی اولاد ہے جس کا انتخاب کیا گیا، اور پھر ایک لمبے عرصے تک اس کو پیغمبروں ہی کے زیر تربیت رکھ کر ایک امت کی صورت دی گئی۔ باقی قوموں کا انجام کیا ہوا وہ آپ قوم لوط کی سرگزشت میں دیکھ لیجئے، قوم نوح کے یہاں دیکھ لیجئے، قوم شعیب کے یہاں دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت البتہ بڑی غیر معمولی طریقے سے نتیجہ خیز ہو۔ سرزمین عرب میں جتنے لوگ بھی اس وقت بستے تھے ان کی بہت بڑی تعداد ایمان لے آئی۔ خود قرآن نے اس کی تصویر کھینچی ہے کہ ادخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے۔ پھر یہی نہیں ہوا، اس کے ساتھ ایک حکومت قائم ہو گئی۔ یعنی دنیا میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی دعوت کے نتائج سیاسی ہو جائیں،
اس سیدنا مسیح کی دعوت کو سیاسی نتائج تک پہنچنے میں 350 سال لگ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ نتیجہ خدا آپ کی حیات طیبہ میں نکل آیا۔ اور پھر نتیجہ یہاں تک نہیں رہا، بلکہ اس نے اس وقت کی دنیا میں جو بڑی بڑی قوتیں تھیں ان سب کو سرنگوں ہونے پہ مجبور کر دیا، اور ایک بڑے علاقے میں جو دنیا کے 3 براعظموں کی سرحدوں تک پہنچ گیا، یہ حکومت ایک سلطنت بن گئی، یعنی دنیا کی بڑی سلطنتوں میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ آنن فانن ہوا، یعنی زیادہ سے زیادہ 15-20 سال میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ یہ ایک بڑا غیر معمولی معجزہ تھا۔ میں نے اس کی تفصیلات ایک ترتیب کے ساتھ اعتراضات سیریز میں اس وقت بیان کی ہیں جب ہم نے اتمام حجت پر گفتگو کی۔ یہ ہو گیا۔ مسلمان اس پس منظر میں ایک پیغمبر کے ساتھی کی حیثیت سے نہیں، حواری کی حیثیت سے نہیں، کسی بڑی شخصیت کے تلامذہ کی حیثیت سے نہیں، ایک سلطنت کے حکمرانوں کی حیثیت سے تاریخ میں داخل ہو گئے۔ تو نتیجہ یہ کہ صدیوں تک دعوت ان کو کس مراحل سے گزرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، یہ علمی طریقے سے موضوع نہیں بنا، یعنی وہ چیز آخری درجے میں حاصل ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارے ہی نتائج نکل آئے جو نکلنے تھے۔ تو جب اس طریقے سے کوئی چیز نتیجہ خیز ہو جائے، اس طرح سے اپنے اکمال کو پہنچ جائے، تو وہ لوگوں کو بے تعلق کر دیتی۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں اس پر زیادہ کام نہیں ہوا۔ پہلی باقاعدہ تصنیف، اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، باقاعدہ تصنیف جس طریقے سے علم اصول میں امام غزالی کی الرسالہ کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ پہلی باقاعدہ تصنیف ہے، بالکل اسی طریقے سے امام شافعی کی الرسالہ، معاف کیجیے گا، بالکل اسی طریقے سے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار استاذ امام امین احسن اصلاحی کی وہ پہلی کتاب ہے جس میں دعوت کیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اس کی حکمت عملی کیا ہے، اس کے مراحل کیا ہیں، یہ سب ایک سائنسی ترتیب کے ساتھ زیر بحث ہے۔ اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور جیسے کہ میں نے اپنے شباب میں کیا، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کی تاریخ کی بے نظیر کتابوں میں سے۔ میں نے بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی جیسے شخص کو بھی اس کے بارے میں اسی تاثر کو اظہار کرتے ہوئے دیکھا، اور بھی بہت سے لوگوں کا یہی معاملہ ہے۔ میرا بھی یہی تاثر تھا اس کتاب کے بارے میں، اور ایک لمبے عرصے تک وہی رہا۔ ہمارے ہاں جب کچھ علمی کاموں کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے جو کتاب انگریزی زبان میں اور عربی زبان میں تراجم کے لیے ہم نے منتخب کی وہ یہی کتاب، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار۔ اور ہمارے عزیز مستنصر میر جو اس وقت اوہایو یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، سب سے پہلے ان کا خیال ہوا کہ وہ اس کو انگریزی زبان میں منتقل کریں۔ اس کتاب کی یہ اہمیت تھی۔ خیر، اس کتاب کی یہی اہمیت رہی، اور میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ جو کام میں نے اپنے پیش نظر رکھے تھے ان میں بہت کچھ ترمیم و تغیر ہو کے میں نے یہ طے کر لیا کہ ایک ایسی کتاب لکھنی ہے جو پورے دین کو من البدایہ الی النہایہ بیان کرے، اس کے استدلال کے ساتھ، یعنی میزان کا نقشہ بننا شروع ہوا۔ اور اس میں پھر ظاہر بات ہے کہ میں نے یہ طے کیا کہ اس میں ابتدا کہاں سے ہوگی، اس کے مقدمے کیا ہوں گے، اس کتاب میں آگے تقسیم کیا ہوگی۔ بہت سے مراحل سے گزرنے کے بعد ایک واضح نقشہ بن گیا۔ ایک باب کا عنوان یہ قرار پایا کہ اس میں دعوت کا قانون بیان کیا جائے گا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ میزان کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے کا عنوان ہے الحکمہ اور دوسرے کا الکتاب۔ یہ اصل میں قرآن کی تقسیم ہے۔ الحکمہ کے تحت جو چیزیں زیر بحث آئی ہیں وہ ایمان و اخلاق ہے۔ قرآن مجید نے بھی اسی طرح اس کو بیان کیا ہے، اور ان کے لیے یہی لفظ الحکمہ اختیار کیا ہے۔ اور شریعت کے لیے
الکتاب، شریعت بھی کہہ سکتے ہیں، الکتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہماری زبان میں اس کا مطلب ہے قانون۔ عربی زبان میں کتاب کا لفظ صرف اس کتاب کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ قانون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں آیت پڑھی ہوگی کہ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ قانون اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ تو یہ قانون کے لیے عام استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ کتاب بھی دو حصوں میں ہے، دو اس کے مقدمے ہیں، ایک اصول و مبادی ہے جس میں دین کو سمجھنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں، پھر ایک دوسرا مقدمہ دین حق ہے جس میں پورے دین کی تصویر کیا بنتی ہے اس کو میں نے نمایاں کرنے کی صحیح کی۔ پھر کتاب شروع ہو جاتی ہے اور پہلے حصے میں ایمانیات اور اخلاقیات، اور آگے پھر 10 ابواب ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شریعت کیا ہے۔ اس میں جس طرح عبادات کی شریعت بیان ہوئی ہے، سیاست کی، معیشت کی، معاشرت کی، اسی طرح سے ایک عنوان قانون دعوت بھی۔ جس طرح کہ میرا اس کتاب کے دوران میں طریقہ رہا ہے کہ جب میں نے پھر کسی موضوع کو لے لیا ہے تو مسلمانوں کے پورے علم کا جائزہ لیا ہے پہلے، کہ اس میں ابتدا سے کیا آراء قائم کی گئی ہیں، بنائے استدلال کیا ہے، اس بنائے استدلال پر جو کثر تعمیر ہوا ہے اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ جب بیان کرتے ہیں تو دونوں ہی صورتیں ہوں گی، یا یہ ہے کہ جو کچھ پہلے واضح ہو چکا ہے اس سے اتفاق ہو جائے گا یا اختلاف ہوگا۔ اختلاف بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ کلی ہو گیا ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ اجزاء میں ہوا ہے۔ تو جب میں نے اس موضوع پر لکھنے کا فیصلہ کیا تو ایک نظر مسلمانوں کے پورے علم پر ڈالی۔ اس میں بھی جگہ جگہ بعض بحثیں ملتی ہیں، مثلا فتاوی ابن تیمیہ میں مثال کے طور پر ابن قیم کے ہاں، لیکن کسی ترتیب نظم کے ساتھ ایک پورا تصور سامنے نہیں آتا۔ دعوت تبلیغ ذمہ داری ہے، دعوت دینی چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے، یعنی یہ باتیں اجمالی طور پر تو معلوم ہوتی ہے۔ بالکل ایسی صورت آپ سمجھیں کہ جیسے جگہ جگہ یہ تو بیان ہو رہا ہو کہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز ہم پر فرض ہے، لیکن یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ نماز پھر کیا ہے۔ یعنی اب تو جب ایک مسلمان کو آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے تو ایک پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے نا، 5 وقت پڑھنی ہے، یہ رکعتیں ہیں، یہاں سے شروع کرنی ہے، یہاں ختم کرنی ہے، یہ مقصد ہے۔ ہر چیز قرآن میں بھی واضح ہے، سنت میں بھی واضح ہے، تو اس معاملے میں کچھ نہیں ہے۔ تو بالآخر پھر میں نے یہ خیال کیا کہ اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ماضی میں کوئی چیز نہیں، لیکن استاد امام کی کتاب موجود ہے دعوت دین، اس کا طریقہ کار، تو میں اس باب میں اس کا خلاصہ کر دوں گا، کوئی نئی چیز لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کتاب کو پھر میں نے یعنی وہ جو ایک نشتر لے کے تنقید کی نگاہ ہوتی ہے اس سے پڑھنا شروع کیا۔ ابھی بھی آپ پڑھ کے دیکھیں، بڑی مؤثر چیز ہے، اور نہایت سائنٹیفک طریقے پر مقدمات ترتیب دے کے اس کو خاتمے تک انہوں نے پہنچایا۔ کس زمانے میں لکھی مولانا اصلاحی صاحب نے؟ یہ مجھے بالکل متعین تو معلوم نہیں ہے کہ تاریخ کیا ہوگی، لیکن یہ ظاہر ہے یہ جماعت اسلامی میں آنے کے بعد ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیام پاکستان کے قریب کے زمانے میں ہوگی، یعنی ہو سکتا ہے 48-49 ہو سکتا ہے 50-51 ہو، یہ اسی زمانے کی چیز ہے۔ خود وہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے ایک تحریک برپا کر دی ہے اور اس میں حکومت الہیہ قائم کرنے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور دعوت دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ وتا کچھ نہیں کہ دعوت کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ عذرائے تفنن کہا کرتے تھے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ ایک کتاب اس موضوع پر لکھی ہے، تو یہ کتاب انہوں نے لکھی اس موضوع۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کا بڑا غیر معمولی تاثر عالمی سطح پر تو رہا ہے، میرے اپنے ذہن پر بہت تھا، اور میرا خیال تھا کہ اس کو مزید دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لکھا جائے۔ اب میں نے جب اپنے طریقے پر کتاب کی تحلیل کرنا شروع کی، وہ تحلیل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کتاب بعض اوقات جب ایک بڑا مصنف لکھتا ہے یا بڑا محقق لکھتا ہے یا کوئی تقریر کرتا ہے یا گفتگو کرتا ہے، تو وہ اصل میں اپنے بیان کی قوت سے، اپنی ترتیب سے، اپنے اسلوب سے، جس طرح سے وہ چیز کو پیش کرتا ہے، اس کے جو علمی اور عقلی مقدمات ترتیب دیتا ہے، اس سے ایک ایسی سحر کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ نکلنا آسان نہیں ہوتا، ایک کثر تعمیر ہو جاتا ہے، بہت بڑا ایک کثر تعمیر ہو جاتا ہے۔
تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کثر سے آنکھیں بند کر لینی ہیں، یعنی اس کے سحر میں نہیں آنا، یہ دیکھنا ہے بنائے استدلال کیا ہے۔ یہ لفظ آپ نے دیکھا ہوگا، میں بارہا استعمال کرتا ہوں، بنائے استدلال کیا ہے۔ بنائے استدلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں سے ریزننگ کی گئی ہے، جہاں سے بنیاد اٹھائی گئی ہے، وہ کیا ہے، فاؤنڈیشن کیا ہے اس محل کی۔ اچھا، وہ علم و عقل کے مسلمات ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا کوئی ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ مذہبیات میں بنائے استدلال کیا ہوگی، یعنی جب دعوت دین آپ کہتے ہیں تو دو ہی صورتیں ہوں گی نا، یا آپ یہ کہیں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ اپنا نظم اجتماعی لوگوں کی رائے سے قائم کریں، آگے اس کا کوئی طریقہ کیا ہوگا، رائے کیسے لی جائے گی، کس زمانے میں کس طرح لی جائے گی، کچھ نہیں بیان فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی رائے پر حکومتیں قائم کرنی ہے، طریقہ ہم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ دعوت کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے، کتنی ہے، یہ چھوڑ دیا ہے، لوگوں پر چھوڑ دیا۔ وہ جس طرح چاہیں یہ کام کر لیں، کرنا چاہیے ان کو۔ ایک طریقہ یہ عام طور پر ویسے آپ دیکھیں تو کم و بیش یہی رائے ہے لوگوں کی، یعنی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے کہ دعوت دینی چاہیے، پیغام پہنچانا چاہیے، جو میں نے تمہیں دین دیا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ، لیکن اس کے لیے کوئی طریقہ طے نہیں کیا گیا۔ بس ہر آدمی جو اس کی استطاعت ہے، استعداد ہے، جیسے وہ سیاسی معاملات پہ، معیشت میں حصہ ڈالتا ہے، اس میں بھی ڈالتا ہے۔ استاد امام نے کتاب لکھی تو یہ بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا ایک باقاعدہ طریقہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور اس کے اصول سے لے کر اس کے آخری نتائج تک اس نے بیان کیا۔ یہ علم میں ہوگا کہ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کتاب کا آخری عنوان کیا ہے، وہ ہے دعوت کے مراحل، اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آخری مرحلہ اقدام کا مرحلہ ہے، اور اس آخری مرحلے میں پھر ظاہر نتیجہ نکلنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ہوچ پوچ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص جگہ سے ایک چیز اٹھے گی، مختلف مراحل سے گزرے گی اور ایک نتیجے تک پہنچ جائے گی۔ تو مجھے کیونکہ کتاب کے معاملے میں حسن ظن بھی تھا، اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا، اور اسی زمانے میں جب میں نے اس کتاب کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میں خود مدرسہ فراہی کے طریق سے بھی واقف ہو رہا تھا، یعنی اس میں تحقیق کیسے کی جاتی ہے۔ اب جب کافی عرصے کے بعد اس کی تحلیل کرنا شروع کی تو یہ اندازہ ہو گیا کہ استاد امام کی یہ بات تو بالکل درست ہے۔ یہ دعوت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو سیاست کے معاملے میں اختیار کیا ہے کہ امرہم شورا بینہم کا اصول بیان کر دیا، ایک دو احکام دے دیے اور پھر چھوڑ دیا لوگوں کو۔ نہیں، اس میں چیزیں متعین کی گئی ہیں، بتایا گیا ہے۔ یہ بات تو قرآن مجید کے بہت سے نصوص سے واضح ہو گئی، بالکل، یعنی وہ اتنے واضح تھے کہ پہلی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ پہلی رائے بھی قائم کی جا سکتی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا ہے، معیشت کے معاملے میں اختیار کیا ہے، سیاست کے معاملے میں اختیار کیا ہے، معاشرت کے معاملے میں بھی ذرا زیادہ بڑے پیمانے پر ہدایت دی ہے، لیکن آگے یہی طریقہ اختیار کیا ہو سکتا تھا، لیکن ان کی تنقیح کے نتیجے میں یہ واضح ہو گیا، اور ان مقامات کی طرف بھی توجہ ہونا شروع ہو گئی جس میں قرآن اس کو بیان کرتا ہے، اس طریقے کو، یعنی اتنی چیز کے بارے میں کوئی تردد نہیں رہا۔ تو یہ ایک بنیادی فیصلہ تھا نا، یعنی آپ جانتے ہیں کہ 10 معاملات میں خود یہ کہتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصولی ہدایت دی ہے، لیکن اس کی کوئی تفصیلات آگے بیان نہیں کی، وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا۔ وہ نتیجہ جب نہیں نکلا اور یہ طے ہو گیا کہ نہیں، یہاں پر تو جس طرح نماز متعین کی ہے اسی طرح متعین کیا ہے اس سارے معاملے کو، کہ یہ میرا دین ہے، یہ اس کی دعوت ہے، اور یہ کام تمہیں اس طریقے سے کرنا ہے، یہ واضح ہو گیا۔ یعنی پہلا مقدمہ یہ تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ واضح ہو گیا ہے تو پھر استاد امام نے اس میں جو استدلال کی عمارت اٹھائی ہے اس کے اندر اتر کر دیکھنا ہے۔ تو کثر جب آپ دیکھتے ہیں نا تو بہت خوبصورت لگتا ہے، اور دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ تو اصل میں ایک محل بنا ہوا ہے، شاندار محل ہے، تاج محل کو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا شاندار عمارت ہے،
آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے. آدمی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر فردوس بر روئے زمین است ہمین است و ہمین است و ہمین است. تو دعوت دین اور اس کا طریقہ کار جو مولانا کی کتاب ہے وہ ایسا ہی تاثر پیدا کرتی ہے. گویا ایک علم استدلال کا اور پیشکش کا تاج محل ہے جو انہوں نے بنا کے رکھ دیا ہے. اب تاج محل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ فی الواقع اتنی پختہ عمارت بنی ہے کہ اس میں جو پتھر استعمال ہوا ہے، جو اینٹ استعمال ہوئے ہے، جو کاریگری دکھائی گئی ہے، وہ صدیوں تک کے لیے اس کو اپنی جگہ پہ قائم رکھ سکتی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا اور پتہ چلا یہ گتے کا ہے. یعنی ہے تو تاج محل، خیرہ کر رہا ہے لیکن گتے کا تاج محل ہے. بنا دیتے ہیں نا بعض اوقات، بعض میلوں ٹھیلوں میں بھی تاج محل بھی بنا دیتے ہیں. جب میں نے کتاب کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ محل گتے کا ہے. یعنی اس کی بنیاد جن چیزوں پر اٹھائی گئی ہے وہ بے بنیاد ہے. اس لیے اس سارے معاملے پر مجھے دوبارہ کام کرنا پڑا اور پھر ایک لمبا عرصہ ہر کام کو چھوڑ کر میں نے اس کو متعین کیا ہے. یہ میں نے پس منظر آپ کو بتا دیا ہے. اس پس منظر کے بعد اب مزید موقع ملے گا تو پھر آگے بعض چیزیں بیان کریں گے. صاحب دعوت دین سیریز کی پہلی نشست اور موضوع کا تعارف، دین کی دعوت کس نے دینی ہے، کیسے دینی ہے، کن کو دینی ہے، اور آپ کا پورا جو علمی فکری کام ہے کس پس منظر میں ڈیولپ ہوا اس کو آپ نے واضح کیا. اگلی نشست میں آپ سے یہ جانیں گے کہ یہ جو کچھ آپ نے کیا وہ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اہم سوال کہ فکر فرائی کے اندر لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ اختلافات کیا ہیں، کہ یہاں پر بھی لوگ مختلف زاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اگر دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مولانا امین حسن اصلاحی تو آپ کے استاد ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے ربع صدی ان سے کسب فیض کی اور انہی کے رشاد فکر سے ماخوذ ہے آپ کی پوری دینی تعبیر. لیکن ایک اتنی بڑی چیز میں وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ ٹولز کیا تھے کہ جس سے استاد کی پوری کتاب کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ تو گتے کا محل تھا. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.